السلام علیکم عزیز طلبہ، آج میں آپ کے لیے قواعد میں عنوان لائی ہوں۔ اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے اقسام ہم آج اس میں اسم مشتق پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے کی جو دو اقسام ہیں، اسم جامد اور اسم مصدر، میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں سمجھا چکی ہوں۔ آج ہم تیسری پڑھیں گے، اسم مشتق۔ اس کی اقسام دیکھ لیں۔ اسم مشتق کی اقسام ہیں، اسم مشتق کی 5 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل کی آگے دیکھیں، ہم پڑھیں گے فاعل قیاسی اور فاعل سماعی، اور ساتھ ہی میں آپ کو اسم فاعل اور فاعل میں فرق بتاؤں گی۔ اسم مشتق کی دوسری قسم ہے اسم مفعول۔ اس میں بھی مفعول قیاسی اور مفعول سماعی ہے، اور اس میں بھی میں آپ کو اسم مفعول اور مفعول میں دونوں میں فرق بتاؤں گی کہ فرق ہے کیا۔ اس کی اسم مشتق کی تیسری قسم ہے اسم حالیہ۔ اسم حالیہ کو بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی آپ کو ساتھ ہی۔ اسم مشتق کی چوتھی قسم ہے اسم حاصل مصدر۔ اس کو بنانے کا طریقہ دیکھیں گے۔ پانچویں اور آخری قسم ہے اسم مشتق کی اسم معاوضہ۔ اس معاوضہ کو ہم بنانے کا طریقہ دیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اسم مشتق کو دیکھ لیتے ہیں، وہ کیا ہے، پھر آگے اس کے اقسام کو پڑھتے ہیں۔ جی، اسم مشتق کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسم مشتق وہ اسم ہے جو خود تو مصدر سے بنے مگر پھر اس سے کوئی اور لفظ نہ بنے، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، لکھنے والی، لکھا ہوا، لکھتا ہوا، یہ تمام الفاظ اس سے بنتے ہیں، لیکن اس سے آگے ان سے کوئی اور لفظ نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے اسم مشتق کی اقسام۔ اسم مشتق کے بارے میں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ وہ اسم ہے جو خود تو مصدر سے بنے، مصدر وہ فعل جن کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، مگر پھر اس سے کوئی لفظ نہ بنے، جیسے لکھنا، یہ مصدر ہے ہمارے پاس، اس سے آ گیا لکھنے والا، ٹھیک ہے، لکھنے والی، لکھا ہوا، لکھتا ہوا، یہ سارے لکھنا سے ہی ہم نے بنائے ہیں۔ اب لکھنے والا سے آگے کوئی نہیں بن رہا تو اس کا مطلب ہے مشتق سے آگے کوئی لفظ نہیں بنے گا، جو جتنے لفظ بھی بن رہے ہیں وہ مصدر سے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس مشتق کی اقسام دیکھتے ہیں۔ اس مشتق کی کتنی اقسام ہیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم حاصل مصدر اور اسم معاوضہ۔ پہلی قسم کیا تھی اس کی؟ اسم فاعل۔ اسم فاعل دیکھیے، وہ اسم مشتق ہے جو کسی فاعل کو ظاہر کرے، مثلا وسیم لکھنے والا، مقیم پڑھنے والا، کہہ کر اس میں دونوں کو فاعل ظاہر کیا گیا ہے، اور لکھنے والا اور پڑھنے والا اسم فاعل کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل کے آگے دو اقسام ہوتی ہیں، فاعل قیاسی اور فاعل سماعی۔ فاعل قیاسی کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے، مثلا لکھنے والا، پڑھنے والا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہم کرتے ہیں؟ مصدر کا نون الف نہ ہٹا دیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے، مصدر کا نون الف نہ ہٹا کر بڑی یہ والا اور بڑی یہ والی لگا دیتے ہیں مذکر مؤنث کے حوالے سے۔ لکھنے والا، لکھنے والی، پڑھنے والا، پڑھنے والی، ٹھیک ہے۔ بڑی یہ کے ساتھ والا اور والی لگا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا اس کو اسم فاعل قیاسی کو بنانے کا طریقہ ہے۔ فاعل سماعی دیکھیے، سماعی کا لفظ سماعت سے بنا ہے، یعنی سننا، کانوں کو جو چیز ہم نے شروع سے سنتے آ رہے ہوں۔ اس سے مراد وہ اسم فاعل ہیں جو اہل زبان نے مختلف علامتیں لگا کر مقرر کر دیے ہوں۔ اب دیکھیے، اگر ہم فاعل قیاسی کرتے ہیں
ٹھیک ہے. فائل قیاسی میں اگر ہم کرتے ہیں لکڑیاں کاٹنے والا. ٹھیک ہے. اب ہم جب کسی کو بلاتے ہیں ہم یہ تو نہیں کہتے نا او لکڑیاں کاٹنے والا. ٹھیک ہے نا, یا بات سنو لکڑیاں کاٹنے والا. اس کا کوئی ایک اہل زبان نے اس کا کوئی ایک نام دے دیا ہے. اب لکڑیاں کاٹنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لکڑہارا. تو یہ نام ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں, اس لیے ہم لکڑیاں کاٹنے والے کو لکڑہارا ہی کہیں گے. یہ فائل سمائی ہے جس کے بارے میں ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ نے والا لگا دیں, بڑیے والا لگا دیں یا بڑیے والی لگا دیں تو وہ ہمارے پاس قیاسی بن جاتے ہیں کہ وہ لکھنے والا, وہ پڑھنے والا, وہ کھیلنے والا, وہ کودنے والا. اب لکھنے والا اس کو اگر ہم فائل سمائی میں تبدیل کریں گے تو کیا بنے گا؟ لکھاری. پڑھنے والا اس کو فائل سمائی میں بنانے کی کوشش کریں گے تو کیا بنے گا؟ کاری. یعنی پڑھنے والے کو کاری کہتے ہیں. مٹھائی بنانے والا اس کو حلوائی کہتے ہیں. بھیک مانگنے والا اس کو بھکاری کہتے ہیں. اگر بھکاری کو فائل قیاسی میں بنائیں گے تو بھیک مانگنے والا. ٹھیک ہے, مانگنے والا. کھلاڑی, چوری کرنے والا, چور. سمجھ آ گئی ہے کہ ہم قیاسی سے ہی سمائی بنا سکتے ہیں. اگر لکھنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سمائی میں ہم شروع سے اس کے بارے میں کچھ لفظ استعمال ہوئے ہیں, وہ ہے لکھنے والا. کسے کہتے ہیں؟ لکھاری. پڑھنے والا کاری. ٹھیک. اسم مفعول. اب آ جائیں فائل کی سمجھ آ گئی ہوگی. کام کرنے والا اس کی ہم نے کچھ دو مختلف اشکال دکھائی آپ کو کہ فائل قیاسی کون ہوتے ہیں جن کے ساتھ بڑیے والا بڑیے والی لگا دیتے ہیں, اور فائل سمائی کون ہوتے ہیں جس کے لیے کچھ الفاظ ہم قیاسی کے لیے کچھ الفاظ شروع سے بنے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک. مثلا لکڑیاں کاٹنے والا ہماری سماعتوں نے ہمیشہ لکڑیاں کاٹنے والے کو لکڑہارا ہی سنا ہے, مٹھائی بنانے والے کو حلوائی ہی سنا ہے. تو یہ ان کے وہ نام ہیں جو ہم کام کرنے والوں کے وہ نام ہیں جو کہ اس میں سمائی میں آتے ہیں. اگلی قسم ہمارے پاس ہے. اچھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس کو آپ کو اسم مفعول اور مفعول میں فرق بھی بتاؤں گی. اسم فائل بنایا جاتا ہے لیکن فائل بنایا نہیں جاتا, اس سے تو صرف فعل واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسم فائل وہ ہے جو فائل کو ظاہر کرے, جبکہ فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. اسم فائل کو فائل کی جگہ استعمال کرتے ہیں لیکن فائل کبھی اسم فائل کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتا. مثلا لکھنے والے نے خط لکھا. یہاں لکھنے والا اگرچہ اسم فائل ہے لیکن کام کرنے والا بنا ہوا ہے نا کہ وہ خط لکھ رہا ہے. اسم مشتق کی دوسری قسم اسم مفعول. وہ اسم مشتق ہے جو کسی کا مفعول ہونا ظاہر کرے. یعنی مفعول تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کے اوپر کام کیا گیا ہو. مثلا خط لکھا ہوا خط, پڑھی ہوئی کتاب, کھیلا ہوا کھیل. ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو مفعول کے زمرے میں آتی ہیں, یعنی ان کے اوپر کام ہو چکا ہے. اس مفعول کی اقسام, اس کی بھی وہی دو اقسام ہیں جیسے فائل قیاسی فائل سمائی تھا, اسی طرح مفعول قیاسی مفعول سمائی, کہ اس کے لیے بھی کچھ الفاظ ہم نے شروع سے اہل زبان نے مقرر کر رکھے ہیں اور انہیں ہم وہی بولتے چلے آ رہے ہیں. اور مفعول قیاسی بھی وہی ہے جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے گا. جی, مفعول سمائی وہ اسم ہے جو کسی مفعول قیاسی وہ اسم ہے جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنے. مثلا لکھا ہوا, پڑھا ہوا. ٹھیک ہے. اس کو بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ لکھنا سے مصدر کا نون الف نہ ہٹا کر لکھا ہوا, ہوا الف اور ہوا بنا دیں گے. ٹھیک ہے. پڑھا ہوا, لکھا ہوا, گیا ہوا, گئی ہوئی, آنا سے آیا ہوا, آئی ہوئی. سمجھ آئیے. مفعول قیاسی ہے وہ اسم مشتق جو کسی قاعدے اور دستور کے مطابق بنایا جائے. مثلا لکھنا سے
लिखा हुआ, पढ़ना से पढ़ा हुआ, जाना से गया हुआ और आना से आया हुआ। ठीक, इसको हमने मफूल कयासी, इसके ऊपर काम हुआ है ना। मफूल वही होते हैं जिसके ऊपर काम होता है। मसलन मैंने किताब पढ़ी, अब मैंने क्या है, फ़ाइल हो गया था, पढ़ी क्या था, फ़ेल हो गया था, और किताब के ऊपर काम हुआ था। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, इन चीज़ों पे काम हुआ है। दूसरी किस्म हमारे पास है इस्म मफूल समाई। वो इस्म है जो किसी कायदे से बनाया तो नहीं जाता, लेकिन मायने उसके इस्म मफूल के देता है। अब यहाँ पे देखें कुछ अल्फाज हैं, हम शुरू से बोलते आते हैं। नकटा, ठीक है, ये लफ्ज़ क्या है, नकटा। नकटा वो होता है जिसका नाक कटा हुआ हो। कंछिदा, जिसके कान को सुराख किया गया हो। दुखी, जो बहुत दुख में मुब्तला हो। मज़लूम, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया हो। ठीक, ब्याहता, जिसकी शादी हो चुकी हो। ये वो अल्फाज हैं इस्म मफूल समाई जिनके ऊपर, जो हम इस्म मफूल के मायने में आते हैं, लेकिन जो हम शुरू से इनके बारे में यही सुनते आ रहे हैं। इसके कुछ मफूल समाई के कुछ फ़ारसी के अल्फाज भी होते हैं, आपने सुने होंगे। अंदोख्ता, अंदोख्ता का क्या मतलब है, जमा किया हुआ। अगला लफ्ज़ देखिए, अगला लफ्ज़ है आमोख्ता। आमोख्ता कहते हैं पढ़ा हुआ सबक। आज़मूदा, आज़माया हुआ। शुनीदा, सुना हुआ। देखिए इन सब के साथ हुआ लगा हुआ है ना, कयासी से ही बने हैं, लेकिन मायने जो हैं इस मफूल के दे रहे हैं। ये फ़ारसी के अल्फाज हैं, अंदोख्ता, आमुख्ता, आज़मुदा, शुनीदा। ये भी आपके पास ग्रामर में आ सकते हैं। ये मैं 10th वालों के लिए कह रही हूँ, 10वीं जमात के तालिब इल्मों के लिए बात कर रही हूँ कि ये जो अल्फाज आते हैं ये ग्रामर में इसी तरह दे दिए जाते हैं कि बताइए ये इसमें से इस मफूल की कौन सी किस्म है। अंदोख्ता लफ्ज़ दे दिया तो आपको ये देखना होगा कि वो मफूल समाई है, नॉट मफूल कयासी बिल्कुल नहीं है, या फ़ाइल समाई फ़ाइल कयासी बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये अल्फाज इसी तरह याद भी करने होंगे समझने के साथ साथ। अंदोख्ता फ़ारसी का लफ्ज़ है। आमुख्ता, आमुख्ता कहते हैं पढ़ा हुआ सबक। आज़मूदा, आज़माया हुआ। शुनीदा, सुना हुआ। ठीक है, इस मफूल और मफूल में फ़र्क। इस मफूल वो है जो मफूल को ज़ाहिर करे, जबकि मफूल उसे कहते हैं जिसके ऊपर कोई काम वाक़े हो चुका हो। ये सेम बिल्कुल वही चीज़ है इसम फ़ाइल और फ़ाइल के फ़र्क वाली। इसम मफूल मस्दर से बनाया जाता है, कि जबकि मफूल किसी चीज़ से नहीं बनाया जाता।